علی بھائی اگلا سوال ہے، ہم نے بچپن سے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل علیہ السلام اور حابیل علیہ السلام۔ ان دونوں بیٹوں کا کسی بات پر اختلاف ہوا تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور وہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا قتل تھا۔ مہربانی فرما کر اس قتل کی وجوہات اور تفصیلات بیان فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو کہ کامن ہے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قابیل اور حابیل کا نام تو قرآن و سنت میں نہیں ملتا، ہمارے پرانے مفسرین نے استعمال کیا ہے۔ قرآن میں تو آیا کہ آدم کے دو بیٹے، اسی طریقے سے احادیث میں بھی بخاری مسلم میں ہی آیا کہ آدم کے دو بیٹے۔ البتہ اگر آپ موجودہ جو دور میں کتاب مقدس اٹھائیں، جس کے اندر تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی، اور کئی انبیاء کے صاحب بھی ظاہر ٹیمپرڈ فارم کے اندر، تو اس میں جو پہلا چیپٹر ہے نا آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، جس کو یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں، پیدائش کا چیپٹر، تو اس میں آپ کو شروع میں یہ قابیل اور حابیل کا واقعہ مل جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور اس طریقے سے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا۔ باقی جو اس کی ریزن بیان کی جاتی ہے وہ قتل کیوں ہوا، وہ ریزن تورات میں بھی اس طریقے سے نہیں ملتی جو پبلک کے اندر مشہور ہے۔ جو پبلک میں مشہور ہے اسرائیلی روایتوں کی وجہ سے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہ وہ مسلمانوں کے ہاں کوئی روایت ملتی ہے، نہ تورات کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے اسرائیلی روایتیں ہوں، تورات میں بھی اس طریقے سے واقعہ نہیں آیا ہے، جنرل واقعہ آیا ہے جو قرآن میں آیا ہے، اسی طریقے سے جنرل واقعہ۔ تورات میں ذرا زیادہ ڈیٹیل آئی ہے۔ مشہور یہی کیا ہوا انہوں نے کہ جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک گھر، ان کے گھر جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا، لڑکی اور لڑکا، اور ایک شام کے وقت۔ تو جو صبح والا لڑکا ہوتا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ کروایا جاتا تھا، اور شام والا جو لڑکا ہے اس کا نکاح صبح والی لڑکی کے ساتھ کروایا جاتا تھا، شروع میں جب انسانی نسل کو اللہ نے چلانا تھا۔ بعد میں تو محرم رشتے آ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو جب رشتے کی باری آئی تو قابیل نے کہا نہیں، میں تو اس کے ساتھ ہی نکاح کروں گا، اور اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش، یعنی اسرائیلی روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر پھر ان کے درمیان ٹھن گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہے نا وہ قرآن میں بھی ہے، تورات کے اندر بھی ہے، کہ دونوں نے اللہ کے حضور اپنی نظر پیش کی۔ یہ آپ کو پورا واقعہ جو ہے نا سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک مل جائے گا، وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک۔ تو تورات میں یہ ملتا ہے کہ جو قابیل تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے زمین میں، اور حابیل جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چڑھایا کرتے تھے۔ تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی نا اس کا موقف صحیح ہوگا۔ تو جو کسان تھا ظاہر ہے اس نے اپنی کھیتی پیش کرنی تھی، اس نے وہ اللہ کے سامنے پیش کی، اور حابیل جو تھا اس نے جو بھیڑ بکریاں یا کوئی مینڈا جو پالا تھا وہ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں جی وہی مینڈا تھا جو اللہ نے اٹھا کے رکھ لیا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو حضرت اسحاق کے لیے نازل ہوا بقول ان کے، اور ہمارے نزدیک حضرت اسماعیل کے لیے وہی مینڈا اتارا گیا تھا۔ تو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ اگلے زمانوں میں بنی اسرائیل میں یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی اس طرح قبول کرتا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی، آگ کھا جاتی تھی۔ جس کو آگ کھا جائے یہ قبولیت کی دلیل، یہ سورہ آل عمران میں ملتا ہے۔ ایون مال غنیمت وہ جنگوں میں جو لوٹتے تھے نا وہ لا کے رکھتے تھے، آگ آگے ختم کر دیتی تھی۔ اس لیے بخاری مسلم میں آیا نا کہ اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ مال غنیمت حلال کر دیا جو اگلوں کے لیے نہیں تھا۔ اس امت میں آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں وہ مال غنیمت۔ تو وہ آسمان سے آگ آئی تو اس مینڈے کو اٹھا کے لے گئی، اور کھیتی کو کچھ نہیں کیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کھیتی والے کی، اور حابیل کی قبول ہو گئی ہے۔ تو اب تو اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد، لیکن آپ کو پتہ ہے دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر، جب دل میں بے ایمانی ہو تو پھر کئی ایک حجتیں۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ، ان کے سامنے میں چلیں وہ موٹے موٹے آپ کو عربی کے بغیر ہی نا ڈائریکٹ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس واقعے کے اعتبار سے۔
ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی علیہ السلام ان سے بیان کرو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ۔ آگے میں اس کا صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور، اللہ نے ایک کی قبول کر دی، دوسرے کو کی قبول نہیں کی، تو وہ غصے میں آ کے اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا اور میرا بوجھ، یعنی مجھے قتل کرنے کا بوجھ بھی تیرے اوپر پڑ جائے اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یعنی تو ایسا ظالم ہے کہ تو نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو میں تو چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، پھر اس کے بعد وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں لاش کیسے سنبھالوں، کیونکہ اس کے پیچھے یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے نا، تو آدم کے اس بیٹے پہ بھی اس کا وبال پڑتا ہے، کیونکہ اس نے وہ بات شروع کی تھی۔ جو بدعت شروع کرے گا اس کے اوپر بھی وبال ہوگا، اور اس کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی جس نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو ریدی تو اسے پتہ چل گیا، اور وہ یعنی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی کوا تھا وہ مرا پڑا تھا، تو دوسرے کوے نے اس کے لیے زمین کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا، تو اس سے ان کو آئیڈیا آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دوں۔ اس سے پہلے تو پریسیڈنٹ کوئی نہیں تھا۔ تو جو لوگ احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں قرآن میں تو آج تک ہم نے فزیکلی ایکسپیرینس میں تو کبھی کوے کو دوسرے کوے کو دفناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی واقعہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا ہے انہوں نے مذاق اڑانا تھا، تو وہ کہیں گے نہیں یہ اسپیشل کیس تھا، اللہ نے سکھانے کے لیے کیا تو اللہ کر سکتا ہے، معجزہ ہے۔ تو پھر اس طرح کے جو واقعات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ بھی معجزات کے طور پہ ہوتے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو پھر اس نے کہا ہے افسوس، میں اپنے بھائی جیسا نہیں ہوں، میں اس کوے جیسا نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کو دفنا سکتا۔ پھر وہ نادم ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی ایک واقعے کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی جان نے دوسری جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ جان کے بدلے جان ہو، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا، قتل کے بدلے قتل خود نہیں کرنا ہوگا، یا فساد فی الارض کی وجہ سے، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کی بھی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ وہ حصہ ہے جو ڈاکٹروں نے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے، اور اندر جو ہے وہ آپ سے ہزاروں روپے ہتھیارے ہوتے ہیں، جی ایک جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچا لی۔ اللہ ماشاء اللہ، ڈاکٹر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم مولویوں کے بارے میں بولتے ہیں، اس وقت نہیں ناراض ہوتے۔ تو جب ہم تغلیب کے قاعدے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹرز ایسے ہی ہیں، پرہیزگار لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ تغلیب کے قاعدے کو لیا کریں۔ جب ہم علماء پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی کیٹاگوریکلی جب کرتے ہیں، اس پہ آپ خوش ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم سارے علماء کو نہیں کہہ رہے ہوتے، اکثریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدم کے بچے کا جو قتل تھا، اس کے بعد ہم نے یہ طے کر دیا کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا قابیل اور حابیل کا، اور اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا ہے یہ قاتل کون تھا، قابیل تھا یا حابیل تھا۔ بھئی قاتل قاف الف ہے تو قابیل میں بھی یہی ہے، اور حابیل ہلاک ہا سے شروع ہوتا ہے، حابیل ہلاک ہوا ہے اور قابیل قاتل ہے۔ تو یہ یاد رکھنا آپ کو آسان ہے کہ قابیل قاتل اور حابیل ہلاک ہوا اس کے ہاتھوں، آسان طریقے نا۔ یہ ایک مدنی ٹوٹکہ آپ کو بتا دیا یاد کرنا۔ باقی وہ جو ڈیٹیلز ملتی ہے نا کہ وہ چکر تھا، تورات میں بھی ایون نہیں ملتا کہ وہ کوئی لڑکی والا چکر تھا، ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے اس کو، جس سے آپ دیکھیں ارطغرل ڈرامہ ہے، اب وہ ارطغرل تو ایک ہیرو ہے لیکن اس کے اندر اتنی لو سٹوریز انہوں نے ڈال کے نا اسے ایک رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ نوجوان نسل دیکھے۔ تو یہ میرے خیال کسی نے قابیل حابیل میں بھی نا رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کہ واقعی اس وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور ریزن تھی، کسی اور وجہ سے تھا، یا ان کی ویسے آپس میں ٹھن گئی کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے حضور کون پرہیزگار ہے۔ کیونکہ اگر یہ واقعہ اس طریقے سے ہوتا تو یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا، قرآن میں اس طریقے سے اس کو رپورٹ ہونا چاہیے تھا، اور قرآن میں اگر نہیں ہوا تو تورات میں نہیں۔ میں نے اسپیشلی یعنی تورات اس حوالے سے کئی دفعہ دیکھی ہے، تو اچھا اس میں آپ کو لفظ قابیل نہیں ملے گا، قائن ملے گا،
اور حابیل حابیل ہی ملے گا. تو بعض اوقات جیسے اب مکہ کی پروننسیشن بکہ بھی ہے, تو ایک لفظ کی 2-3 پروننسیشن بھی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ والی پروننسیشن بھی ملتی ہو. لیکن تورات کے اندر شروع میں چیپٹر ہے پیدائش, اس کے بھی تورات کھولتے ہی 3-4 صفحے پہ آپ کو یہ واقعہ ملے گا, اس میں بھی صرف قربانی کا ذکر ہے کہ دونوں نے کہا ہم قربانی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کی قبول ہو. کوئی لڑکی لڑکے والا چکر ہی کوئی نہیں اس کے اندر موجود. تو یہ کسی نے بنی اسرائیل میں عادت تھی نا یہ رنگ بھرنے والی, تو انہوں نے رنگ بھر دیا ہوگا اور وہ اسی طریقے سے پبلک میں یہ نہیں جاری ہے. پھر لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ نسل انسانی شروع میں چلی کیسے ہے؟ نسل انسانی یقیناً شروع میں تو یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ بہن جو ہے وہ محرم ہے, تو یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اللہ نے اسے حکم کے طور پہ نازل کیا ہے. اگر یہ حکم نہ ہو تو یہ محرم والا معاملہ نہ ہوتا. تو شروع میں یقیناً کسی چیز کو چلانے کے لیے اس وقت شریعت کے احکام ڈیفرنٹ تھے, وقت کے ساتھ ساتھ شرعی احکام بدلے ہیں. نبی علیہ السلام کی مبارک شریعت میں کئی چیزیں جو حلال ہیں پہلے حرام تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ کی ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی سجدہ گاہ. لوگ سفر پہ بھی جاتے تھے, ساری نمازیں اکٹھی کر کے رکھتے تھے, پھر گھر آ کے یا کوئی مسجد ملتی تھی وہاں جا کے پڑھتے تھے. جی کتنا مشکل کام تھا. مال غنیمت حلال کر دیا گیا نبی علیہ السلام کے لیے, اگلے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا. تو شریعت میں احکامات اس زمانے میں یہ چیز ہوگی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوئی ہے, اور باقی یہ کہنا کہ صبح پیدا ہوتی تھی شام تک جوان ہو جاتی تھی, اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اپنے ٹائم پہ جوان ہوتی ہوگی, حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اتنی عمر تھی, تو وہ آپ تھوڑا ان کو جوان ہونے تھے 15-20. یہ کون سا پاکستان انڈیا والا جوان ہونا ہے کہ 35 سال میں شادی ہو رہی ہے؟ 12-15 سال میں شادی ہو جاتی تھی. تو 12-15 سال کے اندر وہ اس طریقے سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو اس طریقے سے چلایا ہوگا. خود یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم نے سورہ نساء کے اندر کہ ہم نے ایک جان سے سب کو پیدا کیا, اس سے اس کا جوڑا بنایا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما حوا جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی, قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے. اور یہ سیم چیز جو ہے تورات میں بھی آپ کو پیدائش چیپٹر میں ملے گی کہ حضرت آدم سے حوا نکلی ہیں. تو یہ بھی تو ہوا ہے نا, ان میں سے نکلی ہیں تو وہ بیوی بھی بن گئی. تو ایک اسپیشل کیس تھا. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نہیں شروع جو کام کس طرح چلیا سی, وہ پائی کیویں بھی چلیا سی, تسی دیکھو ہن کام کیں چلانا ہے, اسے چل گیا. تو ظاہر ہے شروع میں اسی طریقے سے عورتوں کو آپشن نظر نہیں آتا کہ چلا ہوگا. تو باقی وہ یہ کہ صبح ہوتی تھی شام کو تک جوان ہو جاتی تھی, پھر کراس کروایا جاتا تھا, اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ہاں اسرائیلی روایتیں یہ کہتی ہیں, اور ایون ابن کثیر نے بھی, ابن جریر طبری نے بھی, ہمارے اہل سنت کے جو بڑے ائمہ ہیں انہوں نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ, لیکن ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری اسیسمنٹ ہے, ہم اس کو وثوق سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کی ڈیٹیلز بیان نہیں کی ہے یہ کیسے ہوا ہوگا. الٹیمیٹلی یہ ایک بندے نے دوسرے کا قتل کر دیا, اس کے اگینسٹ اللہ نے یہ قانون نازل کر دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, ایک مسلمان نہیں انسان, اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اصل میں یہ ہے میسج آدم کے 2 بچوں کے قتل میں, جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ قتل نہ حق اللہ کو ناپسند ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا, اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا اللہ مجھے انصاف دلا, اس نے مجھے دنیا میں قتل کیوں کیا تھا. اور سنن نسائی میں آگے اس صحابی کے الفاظ ہیں, اے حکمرانوں قتل پہ معاونت نہ کرو کسی کی, قتل نہ حق اتنی بڑی چیز ہے. اور قتل حق بھی جوڈیشری نے کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آیا تو میں گولی مار دوں, نہیں, جوڈیشری میں پروف ہوگا, تو نہیں ہوگا تو آخرت میں بدلہ ملے گا. آخرت کا تو بدلہ بہت بڑا ہے, وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سورہ نساء میں اگر کسی مومن کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے جناب, ہمیشہ کی جہنم. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا کسی مؤمن کا قتل نہ حق معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال سے سونگی جا سکتی ہے, لیکن جس نے کسی ذمی کافر کو بھی قتل کیا جو مسلمان حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا, ہے کافر تھا, اس کو ناحق قتل کر دیا تو وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ 40 سال سے آ رہی ہوگی. جی
اسی لیے قتل کے مقدمے کی پیروی کا بھی کہا گیا ہے. سورہ البقرہ میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو انسانیت کی زندگی چھپی ہے قصاص لینے میں. باقی جگہ کہا گیا معاف کر دو, قتل کے لیے کہا گیا معاف نہیں کرنا, دیت نہیں لینی, بلڈ منی نہیں لینی. آپشن ضرور ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو, کیونکہ انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے, احترام جان اور احترام مال. اگر یہ نہیں ہوں گے فارغ. جو مولا علی کا قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو قائم رہ سکتا ہے, بغیر انصاف کے نہیں رہ سکتا. اور انصاف کس لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ احترام جان اور احترام مال کے لیے. اور اسے کون سی چیز انشور کرتی ہے؟ جوڈیشری. جامعہ ترمذی میں موقوفاً روایت موجود ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے, لیکن اللہ کے حضور ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے, اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے, اور ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے. جناب یہ بہت بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس لیے تو میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف بھی بولتا ہوں. آپ نہ حب الوطنی کے نام پر, نہ توہین مذہب کے نام کے اوپر قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو قتل نہیں کر سکتے. ناحق بندہ قتل ہو گیا تو آپ مارے گئے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی اجتہادی غلطی شمار ہوگی. آپ ہر چیز کو جوڈیشری میں لے کر آئیں گے, اور جوڈیشری میں پروف نہیں ہوتا اور وہ واقعی قاتل تھا, اللہ جانے اس کا معاملہ جانے. آپ نہیں کر سکتے, ورنہ بے گناہ لوگوں کو بھی سزا ملنا شروع ہو جائے گی. لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے بھی ماورائے عدالت قتل, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنی شروع کر دیں گے. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے قتل والا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قتل والا جو واقعہ تھا, اس سے لیسن یہ ملتا ہے. میں اپنی گفتگو کو اس حوالے سے کنکلوڈ کروں گا اسی حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جب بھی کسی انسان کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے اوپر بھی پڑتا ہے جس نے سب سے پہلے انسانیت میں قتل کیا تھا, اور اس پہ تو پڑتا ہی ہے. اور اس کو سپورٹو وہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا, اور وہ عمل کرنے والوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ اسلام میں اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں ہے, طریقہ. جیسے یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ طریقہ ہے, احادیث ریٹن فارم میں ائمہ لے کر آئے یہ طریقہ ہے, الیکٹرانک کاؤنٹر یہ طریقہ ہے, جہاز پہ اونٹ کی بجائے جہاز کے اوپر سفر کرنا حج کے لیے اونٹ کی بجائے یہ طریقہ ہے. یہ سب طریقے ہیں, اس سے اصل دین نہیں بدلا. یہ نہیں ہوتا کہ جناب نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے, منہ طرف اے سی شریف اور خانہ کعبہ شریف, اللہ اکبر. نہیں, یہ ساری چیزیں طریقے ہیں. دین وہی ہے, نمازیں وہی ہیں, طریقہ کار وہی ہے. باقی جو دین کو سپورٹیو طریقے ہیں نا, وہ جو بھی اسلام میں کرے گا اس کو ثواب ملے گا. تو یہ برا طریقہ اس نے جاری کیا تھا, قیامت تک قابیل کے اوپر اس کا وبال رہے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.